بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ میں آج ہم نے باب الحیض پڑھنا ہے۔ باب الحیض میں حیض کا بیان یا مینسز جسے ہم کہتے ہیں، عورتوں کے حوالے سے یہ موضوع ہے۔ حیض ایک ایسا خون ہے جو اللہ رب العزت نے آدم کی بیٹیوں کی طبیعت میں ڈال دیا ہے، اور یہ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان سے اگر خون رستا رہے اور انسان اس کی وجہ سے کمزور ہو جائے یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے۔ یہ وہ خون ہے جو بچے کی غذا بنتا ہے اور رحم مادر سے یہ نکلتا ہے، اور عام طور پر ہر عورت کو ہر مہینے میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے حوالے سے چند ایک مسائل ہیں، مختصر طور پر ان پر روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت تھی، کانت تستحاض، وہ ایسی عورت تھی کہ انہیں حیض کا، ان کے استحاضہ کا خون آتا تھا۔ استحاضہ حیض کے علاوہ ایک خون ہے جو کہ بیماری کی بنیاد پہ آتا ہے، اور یہ اصل میں حیض شمار نہیں ہوتا ہے۔ باقی کے حوالے سے جو حیض کے احکامات ہیں وہ اس خون کے نہیں ہیں، اور یہ خون اس طرح سے نہیں۔ تو اس لیے کہا کہ ان عورت کو یہ خون آتا تھا، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دم الحیض، بے شک جو حیض کا خون ہے، مینسز کا خون ہے، دم اسود، وہ ایک ایسا خون ہے جو کالا خون ہوتا ہے، یعرف، پہچانا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب یہ ہو، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے رک جاؤ، فَأَمْسِكِي، رک جاؤ، عَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے۔ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، اور جب کوئی اور ہو، دوسرا ہو، یعنی کہ جس کا بات ہو رہی تھی استحاضہ، فَتَوَضَّئِ، بس وضو کرو، وَصَلِّ، اور نماز پڑھو۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں فَإِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ، کہ یہ ایک رگ ہوتی ہے جو پھٹ پڑتی ہے، اور اس حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی، ابو داود اور نسائی نے اسے روایت کیا، وصح ابن حبان والحاکم، امام حاکم اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، واستنکرہ ابو حاتم، اور ابو حاتم نے اس کا استنکار کیا ہے، یعنی منکر اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی روایت ہے، اور اس میں فاطمہ بنت ابی حبیش کا یہ مسئلہ کہ ان کو استحاضہ کا خون آتا، اس حوالے سے بات بیان ہوئی ہے، اور ان کو جو مسئلہ کلیئر کیا گیا ہے حیض کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استحاضہ اور حیض کا جو خون ہے، ان دونوں کے درمیان میں پتہ کیسے چلے گا ایک عورت کو کہ مجھے اب حیض کا خون آ رہا ہے اور اب مجھے استحاضہ کا خون آ رہا ہے۔ استحاضہ کی حالت میں یہاں پہ بتایا یہ گیا ہے کہ اگر حیض کا خون آئے تو نماز نہیں پڑھنی ہے، اور اگر استحاضہ کا خون آئے تو وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اب اس دونوں کے درمیان میں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فرق کیسے کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے جو شریعت نے ہمارے سامنے علامات پیش کی ہیں وہ 3 علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رنگ ہے، جو حیض اور مینسز کا خون ہوتا ہے، اس کا رنگ کلیجی ہوتا ہے، اور کالا، وہ اتنا کلیجی ہوتا ہے کہ وہ کالے ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور جو عام دوسرا خون ہوتا ہے استحاضہ یا دوسرا،
وہ خون کی طرح ہی زرد رنگ کا جو خون ہوتا ہے، سرخ رنگ کا وہ خون ہوتا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ وہ رنگ میں فرق آ گیا۔ دوسرا فرق ہوتا ہے کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے یہ گاڑھا ہوتا ہے، گاڑھا خون ہوتا ہے، اور جبکہ دوسرا خون جو ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، وہ گاڑھا نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا فرق جو یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض کے خون کی ایک خاص بدبو ہوتی ہے، جبکہ دوسرے خون کی وہ بدبو نہیں ہوتی ہے جو، بلکہ وہ عام نارمل خون کی طرح کی ہوتی ہے، لیکن اس خون میں ایک بدبو ہوتی ہے۔ اور چوتھا فرق جو کہ سائنسدانوں نے بیان کیا ہے اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حیض کا خون جمتا نہیں ہے، اور دوسرا خون جو ہے وہ جلدی نکلنے کے بعد ہی وہ جم جاتا ہے، یہ جلدی جمتا نہیں ہے۔ تو یہ 4 فرق ہیں کہ جس عورت کو ان فرق کا پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ فرق کر لیتی ہے کہ اب میرا خون جو ہے وہ حیض والا ختم ہو چکا ہے، اور اب جو خون آ رہا ہے یہ استحاضہ کا خون ہے، لہٰذا میں پاکی اختیار کر کے اس کے بعد اپنی نماز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد یہاں جو مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ وضو کرو اور نماز پڑھو، اس کو غسل کرنے کے بارے میں بات نہیں کی گئی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو استحاضہ ہے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جب غسل کے موضوع میں، تو ہم نے کہا تھا مستحب غسل ہیں کچھ، اور ان میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ استحاضہ والے عورت جو ہے وہ بھی غسل کرے گی، تو وہ بھی مستحب ہے، واجب اور ضروری غسل نہیں ہے۔ تو لہذا استحاضہ والی عورت اگر غسل کر کے وہ کرتی ہے تو وہ اچھا ہے، بہتر ہے اگر وہ کر سکتی ہے اور کرتی ہے تو، اور لیکن اگر وہ صرف صاف صفائی کرنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتی ہے تو یہ اصل طریقہ ہے اور یہ صحیح طریقہ اس کے لیے جو بیان کیا جاتا ہے۔ اگلی روایت ہے وفی حدیث اسماء بنت عمیس، اسماء بنت عمیس ایک صحابیہ ہے رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث میں ہے عند ابی داؤد، جو ابو داؤد میں روایت آتی ہے، وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، اور چاہیے کہ تو بیٹھ جا، فی مرکن ایک ٹب میں، ٹب جو ہے پانی کا بھر کر کے اس کے اندر بیٹھ جا، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً، اور جب تو دیکھے زردی، فوق الماء پانی کے اوپر، فَلْتَغْتَسِلْ تو پھر تو غسل کر، لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ظہر اور عصر کے لیے، غسلاً واحداً ایک غسل، وَلْتَغْتَسِلْ اور غسل کر، لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مغرب اور عشاء کے لیے، غسلاً واحداً ایک غسل، وَلْتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غسلاً اور اسی طریقے سے فجر کے لیے بھی ایک غسل کر، وَتَتَوَضَّأْ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ اور ان کے درمیان میں اگر کچھ ہے تو اس کے لیے تو وضو کر لے۔ تو ان کو ایک نیا طریقہ بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ جب عورت ٹب کے اندر بیٹھے گی تو وہ اگر وہاں اس کو رنگ معلوم ہو جائے گا کہ خون جو آ رہا ہے اس کا رنگ کیا ہے، اگر وہ زرد رنگ ہے اس کا تو پھر اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ استحاضہ کا خون ہے، اور استحاضے کی حالت میں انسان نماز پڑھ سکتی ہے عورت، تو اس لیے اس کو ایک غسل کا یہاں پہ مشورہ یا وہ بات بھی کی گئی ہے کہ وہ غسل کر لے، اور اس کے لیے بھی یہ کہ 2 نمازوں کو وہ اکٹھا کر سکتی ہے۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اس پہ کہ ظہر کو اپنے آخری وقت میں اور عصر کو پہلے تھوڑا سا کر کے، تو اس طرح سے دونوں کو ملا کر کے ایک غسل کیا جائے، اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کو ملا کر کے غسل کیا جائے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو آخری وقت میں ملائیں، بلکہ اکٹھا کر کے بھی اس کو اس حاجت کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ غسل کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، آپ وضو کر کے ہر نماز کو اپنے ٹائم میں ادا کریں، اور یہ اصل طور طریقہ ہے جو یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو روایت ہے عن حمنہ بنت جحش، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ تھوڑی دیر پہلے فاطمہ بنت ابی حبیش میرے خیال میں ان کا، اور یہاں پہ حمنہ
بنت جحش کا تذکرہ ہوا ہے. قالت وہ فرماتی ہیں کنت استحاض مجھے استحاضہ کا خون آتا تھا حیضۃ کثیرۃ بہت زیادہ آتا تھا شدیدۃ بہت سخت آتا تھا یعنی بہت زیادہ شدید جو ہے بہت زیادہ تھا. فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی استفتیہ کہ میں آپ سے فتویٰ لوں اس مسئلے کے بارے میں کہ اب میں کیا کروں. فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی بے شک وہ رکضۃ وہ مارنا ہے من الشیطانی شیطان کی طرف سے پھونک مارنا ہے. فتحیضی ستۃ ایام فتحیضی پس تو حیض کو دیکھ ستۃ ایام 6 دن او 7 ایام یا 7 دن ثم اغتسلی اس کے بعد غسل کر 6 دن یا 7 دن یہ سوچ کے میں جو حیض ہے اور اس کے بعد غسل کر لے. فإذا استنقعت بس جب تو پاک ہو جائے صاف ہو جائے فصلی تو نماز پڑھ 24 24 دن او 23 یا 23 دن 23 یا 24 دن پھر تو نماز پڑھ یعنی 6-7 دن وہ اور ادھر سے 24 یا 23 دن جو ہے تو اپنی نماز پڑھ. وصومی اور روزہ بھی رکھ وصلی اور نماز بھی پڑھ. فإن ذلك يجزئك بے شک یہ بات جو ہے تیرے لیے کافی ہوگی. وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي اور اسی طرح تو کر كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ جیسے عورتوں کو حیض آتا ہے. فَإِن قَوِيتِ اور اگر تو قوت محسوس کرے عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ اس بات پر کہ تو ظہر کو لیٹ کر لے وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ اور عصر کو پہلے کر لے ثُمَّ تَغْتَسِلِي پھر تو غسل کر حِينَ تَطْهُرِينَ جب تو پاک ہو جائے وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ اور تو ظہر کو پڑھ والعصر جميعا اور عصر کو بھی اکٹھے کر کے ظہر اور عصر دونوں کو اکٹھے کر کے پڑھ. ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ اور پھر تو مغرب کو لیٹ کرے وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ اور عشاء کو جلدی کر لے. ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ اور پھر تو غسل کر وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ اور تو 2 نمازوں کو آپس میں جمع کر دے. فَفْعَلِي اگر ایسی قوت تیرے پاس ہے تو فَفْعَلِي ایسا کر لے. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ اور صبح کے ساتھ بھی غسل کر لے وَتُصَلِّي اور تو نماز پڑھ لے. قال ایک راوی کہتے ہیں وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ دونوں معاملوں میں سے زیادہ بہتر میرے لیے یہی ہے یعنی یہ غسل کر کے اور نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ میرے نزدیک یہ ہے. رواہ الخمسہ اس کو 5 نے روایت کیا الا النسائی سوائے نسائی کے. وصححہ الترمذی اور اس کو ترمذی نے صحیح کہا ہے. وحسنہ البخاری اور امام بخاری نے اسے حسن قرار دیا ہے. تو یہاں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ اصل اور صحیح بات یہ ہے کہ وضو کر کے وہ اپنی نماز پڑھے اور ہر نماز کو اس کے اول وقت میں اور صحیح ٹائم میں ادا کرے. لیکن ایک طریقہ یہ بھی موجود ہے اور اگر وہ غسل کر کے اس طریقے سے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں اس حدیث کے اندر کچھ اور مسائل بھی بیان ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ حیض کے دن جو ہیں وہ 6 یا 7 ہیں اور اس حوالے سے علماء کرام جب بات کرتے ہیں کہ حیض کے دن کم سے کم کتنے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہوتے ہیں تو یہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے 1 دن اور 1 رات اور زیادہ سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15 دن تک ہو سکتا ہے 15 دن تک یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ یہ علماء کرام کی اپنی آراء ہے. کوئی 7 دن کہتا ہے کوئی 5 دن کہتا ہے کوئی جناب 10 دن کہتا ہے کوئی 15 دن سے بھی زیادہ ہے. تو یہ علماء کرام کی اپنی اپنی رائے ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ مختلف قوموں کا اور مختلف علاقوں کا اس کے اندر اثر ہوتا ہے اور ہر عورت یا مختلف قسم کی عورتوں کے مختلف معمولات ہوتے ہیں.
کسی کو زیادہ آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، کسی کو پہلے زیادہ آتا تھا بعد میں کم آتا ہے، کسی کو پہلے کم آتا تھا اب زیادہ آتا ہے. تو یہ ہر ایک عورت کے اپنے حساب سے ہے. جو شروع کے اندر ہم نے اس کو فرق کرنے کے جو معیارات بیان کیے گئے ہیں ان کو دیکھا جائے گا. اس کے بعد اس کو باقی جو خون آ رہا ہے اس کو اپنے حساب میں اپنے حال میں ہی چھوڑ دیا جائے گا. تو لہذا اس میں کوئی تعیین کرنا کہ اتنے دن وہ نہیں ہو سکتا ہے. البتہ ایک بات جو ہے وہ شریعت کے اندر معتبر گنی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر عورت کی عادات کیا ہے. یعنی ایک عورت ہے، اگر اس کو پہلے استحاضہ کا خون نہیں آتا تھا اب آتا ہے، تو پہلے اس کی عادت کیا تھی، کتنے دن اس کو حیض کا خون آتا تھا، تو اس کو شمار کیا جائے گا. یا پھر یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو شروع سے یہ آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا اس کی باقی بہنوں کا کیا معاملہ ہے، اس کے خاندان کا کیا معاملہ ہے، اس کی والدہ یا ان کا کیا معاملات ہیں، یا اس علاقے کی عام عورتوں کا کتنے دن حیض آتا ہے. تو اس اعتبار سے کر کے پھر بھی اس کو فرق کیا جائے گا. لیکن یہ چند ایک باتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے ان کا خیال رکھا جائے گا. اب اس کی جو تعداد مقرر کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے کہ جناب جب یہ تعداد مقرر اس لیے کی جاتی ہے کہ 15 دن زیادہ سے زیادہ، تو اس کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 15 دن کے بعد جو بھی خون آتا ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو یہ معیار صحیح نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ حیض کا خون آ رہا. تو اس لیے وہ جو فرق کرنے والی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان کو اصل معیار بنایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہر عورت اپنے حساب سے اس کا اندازہ لگائے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حیض کا خون جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ حیض کا خون جو ہے وہ 9 سال کی عمر سے، لوگ کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے کم سے کم جو عورت ہوتی ہے، اور 50 سال کی عمر تک رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر 9 سال سے پہلے اگر کسی کا شروع ہو جائے تو ہم اس کو حیض کا خون نہیں سمجھیں گے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 9 سال سے پہلے اگر شروع ہو گئے تو اس کو ہم حیض کا خون نہیں سمجھیں گے. اسی طرح سے وہ یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں پھر کہ اگر 50 سال کے بعد اگر کسی عورت کو خون آ رہا ہے تو اس کو حیض کا خون نہیں سمجھا جائے گا، اس کو نماز اس میں پڑھ سکتی ہے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا. لیکن یہ بات بھی اسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے. اس میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ واقعتاً حیض کا خون ہے تو اس کو حیض کا خون سمجھا جائے، چاہے وہ 50 سال کے بعد ہی آ رہا ہے، چاہے وہ 9 سال کی عمر سے پہلے ہی آ رہا ہے. اور اگر وہ حیض کا خون نہیں ہے، کوئی اور خون یا کوئی اور مسئلہ ہے، پھر اس کو اس اعتبار سے ڈیل کیا جائے اور اس اعتبار سے اس کو دیکھا جائے. آگے جو روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ہے ان ام حبیبہ بنت جحش، کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ شکت، انہوں نے شکایت کی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الدم، خون کی، انہوں نے خون کی شکایت کی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انثکی قدر ما كانت تحبسکی حیضتکی، فرمایا انثکی ٹھہری رہے، قدر ما كانت اتنی مقدار جب تک تھی، تحبسکی تجھے روکتی، حیضتکی تیرا حیض، جب تک تیرا حیض تجھے روکتا ہے اتنی مقدار تو رکی رہے. ثم اغتسلی، پھر اس کے بعد غسل کر لے. فکانت تغتسل لکل صلاۃ، اور وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. بہت بڑی مقام ہے، بہت بڑا مقام کہ ہر نماز کے لیے وہ غسل کیا کرتی تھی. رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور وفی روایت للبخاری، اور امام بخاری کی روایت جو ہے اس کے اندر ہے وتوضئی لکل صلاۃ، اور ہر نماز کے لیے وضو کر لے. وہی لابی داؤد وغیرہ من وجہ آخر، اور ابو داؤد اور دوسروں کے یہاں دوسری سند سے بھی یہ روایت موجود ہے. تو یہاں ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہ مختلف عورتیں ہیں. ایک عورت ہے جس کا تذکرہ پہلے ہوا حمنہ بنت جحش، وہ بھی بنت جحش ہے. یہ جو عورت ہے ام حبیبہ، یہ بھی بنت جحش ہے.
اسی طریقے سے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، وہ بھی جحش کی بیٹی ہے۔ تو یہ 3 عورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جحش کی جو 3 بیٹیاں تھیں، ان 3 بیٹیوں کو استحاضہ کا مسئلہ لاحق تھا، اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں جو سیدہ زینب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، ان کو یہ معاملہ نہیں تھا۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ عہد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 10 کے قریب عورتیں تھیں جن کو یہ عارضہ لاحق تھا استحاضے کا۔ تو انہوں نے بھی وہی مسئلہ پوچھا اپنے استحاضے کے حوالے سے، تو ان کو بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ جتنا حیض کی مقدار ہوگی اتنی دیر تو تم نے صبر کرنا ہے، اس کے بعد تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے حیض والی عورت، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن روزے جو ہیں وہ بھی اس وقت نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن بعد کے اندر اس کو روزے رکھنے ہیں۔ لیکن یہ جو نماز ہے یہ بعد کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر مشقت زیادہ ہے کہ مثلا 10 دن ہے تو 10 دن کے وہ نمازیں جو ہیں وہ ہر دن کی 5 نمازیں اور پڑھنا وہ ایک بہت بڑی مشقت ہو جاتی ہے، اور شریعت نے اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ آسانی کی ہے اور اس چیز کو معاف کر دیا ہے کہ جو اس حالت میں نماز آئے گی اس کو نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن جو روزے ہیں چونکہ وہ سال میں 1 مہینے کے روزے آتے ہیں، اور ان کو بعد کے اندر وہ اگر 7 روزے ہیں 10 روزے ہیں جتنے بھی ہیں وہ بعد کے اندر رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس لیے ان کو معاف نہیں کیا گیا ہے، وہ بعد کے اندر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو کہ حیض اور خاص طور پر اس کے ساتھ استحاضہ کے خون کے حوالے سے تھے۔ چونکہ جو عورت کو خون آتا ہے عام طور پر حیض کا خون ہوتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ استحاضہ ہے، اور یا پھر تیسرا خون جو بچے کی پیدائش کے ٹائم میں جو نفاس کا خون ہم اس کو کہتے ہیں، یہ 3 خون ہوتے ہیں، اور حیض اور نفاس کا تعلق وہ ایک طرح کا ہے، تقریباً نفاس کے جو احکامات ہیں وہ حیض کی طرح کے ہیں، لیکن استحاضہ کے احکامات علیحدہ ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو اس حوالے سے بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔